سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 13، یہ دکھانا ذرا۔ چونکہ یہ آیت مبارکہ بڑی ہے تو ہم اس کو ٹکڑوں کی صورت میں پڑھ رہے ہیں، تو 13 نمبر پیج کی بالکل آخری لائن ہے، وہاں سے انشاءاللہ ہم ابھی پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، آیت مبارکہ کے اس حصے کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق لازم ہے، حق واجب ہے، سفیہن او ضعیفن، اگر وہ ناسمجھ ہو، کمزور العقل ہو، یا وہ ویسے کمزور ہو، ضعیف ہو، او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا وہ لکھوانے کی، املا کرانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ ٹھیک طریقے سے اس کی املا کروا دے، اس کی دستاویز لکھوا دے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر 3 اہم مسائل کو ذکر کیا ہے، اور ضمناً اور بھی کچھ باتیں آ چکی ہیں۔ پہلی بات دستاویز تیار کرنے سے متعلق ہے، اور دوسری چیز یہ جو دستاویز تیار کی ہے اس کے اوپر گواہ بنانے کی ہے، اور تیسرے نمبر پر رہن کے متعلق ہے۔ محترم سامعین کرام، پہلی چیز کہ آدمی کوئی دستاویز دکھوائے، کوئی معاہدہ جو آپس میں کیا ہے، جو آپس میں جو بات چیت ہو چکی ہے، اس کو تحریر کے اندر لے کر آئیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ فرمایا کہ جب تم آپس میں کوئی ایسا معاملہ کرنے لگو کہ جو قرض سے متعلق ہو، لین دین سے متعلق ہو، تو اس کو لکھ لو، اس کی دستاویز تیار کر لو۔ خاص طور پر جب آپ کے ذمہ میں کسی کا قرض ہو، یا آپ نے وصول کرنا ہو، یا کسی کو دینا ہو، تو لکھنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ بسا اوقات لکھی ہوئی چیز دیر تک محفوظ رہتی ہے، اور کسی قسم کا کوئی نزاع یا کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ قرض کے لوٹانے اور قرض کی ادائیگی کے متعلق فرماتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں ایک آدمی، کسی نیک دل آدمی کے پاس اپنے ضرورت کے لیے گیا کہ مجھے کچھ قرض کی ضرورت ہے، کوئی قرض دے دو۔ تو جس آدمی نے قرض دینا تھا اس نے کہا کہ بھائی تم کوئی ضامن لے کر آؤ کہ تم واقعتاً میرے سے قرض لے رہے ہو اور واپس کر دو گے، تم واپس کر دو گے، کوئی ضمانتی، کوئی شوریٹی، کوئی گارنٹیڈ دو۔
تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی نہیں ہے، اللہ ہی میرا ضامن ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا چلو، کوئی ضامن تو نہیں ہے، کوئی گارنٹر نہیں ہے، تو کم از کم تم کوئی گواہی لے کر آ جاؤ جو اس بات کے اوپر گواہ ہوں کہ واقعتاً میرا تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے، تم مجھ سے لے رہے ہو اور واپس کرو گے فلاں تاریخ تک یا جو بھی۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں گواہ کے طور پر پیش کروں، ہاں میرا اللہ ہی گواہ ہے۔ اس نے ایک آدمی کے دل میں جو بھی کوئی بات آئی، اس نے اس کا مطلوبہ جو قرض تھا 1000 دینار ذکر کیا گیا ہے وہ اس کے حوالے کر دیا، اور اس نے کہہ دیا کہ فلاں تاریخ تک، مقررہ تاریخ تک میں آپ کو قرض لوٹا دوں گا۔ اب روایات میں آتا ہے کہ یہ جس آدمی نے قرض لیا تھا یہ ایک دریا کے پرلے کنارے کے اوپر رہا کرتا تھا۔ اب جس دن اس نے قرض لوٹانا تھا، جب آیا کہ میں اس آدمی کو جا کر اس کا قرض واپس کروں، دریا کے کنارے آیا تو دیکھا کہ پانی چڑھا ہوا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، پانی ہے لیکن ظاہر دریا کے اندر تو پانی ہوگا، لیکن کوئی کشتی وغیرہ نہیں ہے کہ جس کی طرف سے وہ پار بیٹھ کر ادھر پار چلا جائے۔ وہ اسی کیا کہتے ہیں کشمکش میں تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ بھئی اگر میں نہ کروں گا تو پتہ نہیں اس کے دل میں جس آدمی کا قرض دینا ہے وہ مقروض، اس کے دل میں اس آدمی کے قرض خواہ کے دل میں کیا خیال آ رہا ہوگا کہ وہ لے کے غائب ہو گیا اس طریقے سے۔ اور اس کو کچھ نہ سوجا، اسے دیکھا کہ دریا ایک لکڑی ہے جو ادھر پڑی ہوئی ہے، اس نے اسی لکڑی کو بیچ میں سے چیرا اور اس کے اندر جناب والا وہ مطلوبہ رقم رکھی اور اس کے نام ایک کوئی خط تحریر کر کے کہ بھئی میں نے آپ سے قرض لیا تھا اور یہ آپ کا قرض ہے، میں اللہ کے ہی حوالے کر رہا ہوں، اللہ ہی میرا ضامن تھا اور اللہ ہی گواہ تھا، تو میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ اس نے جناب لکڑی کے اندر اس طرح کروا کے وہ ڈال دی دریا کے اندر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ادھر وہ جو جس نے قرض وصول کرنا تھا اس نے کہا کہ بھی آج تو اس کی ڈیٹ ہے واپسی کی، تو پتہ نہیں وہ آئے گا کہ نہیں، تو میں دریا کے کنارے چونکہ پرلی طرف رہتا تو میں اس طرف جا کے دیکھوں ذرا۔ اب وہ آدمی گیا، انتظار کرتا رہا لیکن کوئی وہاں سے کسی کے آنے کے آثار نہیں آئے، نہ کوئی کشتی کچھ بھی نہیں۔ تو اچانک اس کو دیکھا کہ ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے اس طرف، تو اس نے کہا کہ چلو اور کچھ نہیں، میں اسی لکڑی کو لے جاتا ہوں، اور تو کوئی نہیں، کم از کم میرے ایندھن کے طور پر تو کام آئی ہے نا۔ تو اس نے وہ لکڑی اٹھائی، وہ گھر کو چلا گیا اور گھر کو لا کر اس نے لکڑی کو کلہاڑے کے ساتھ چیرنا شروع کیا کہ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھوں۔ جب اس نے اس کو توڑا تو اس کے اندر جناب والا وہ رقم اور ایک رقعہ لکھا ہوا مل گیا کہ جناب یہ اس طرح میں نے آپ کو قرض دینا تھا اور یہ معاملہ پیش۔ اس نے اس نے کہا کہ بڑا، اس نے جناب والا اس طرح کیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد یعنی کچھ 2-4 دنوں کے بعد جب کشتی میسر آ گئی یا جو بھی ہوا، وہ آدمی کشتی لے کر واپس اس آدمی کے پاس آیا اور کہا کہ بھائی میں نے تمہارا قرض وصول کرنا تھا تو یہ لو۔ اس نے کہا کہ بھائی میں تو نہیں وصول کرتا، میں تو، اس نے اصرار دوبارہ کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم نے جناب والا کسی لکڑی کے اندر اس طریقے سے رکھ کر قرض بھیجا تھا؟ اس نے کہا میں نے بھیجا تھا، ایک تحریر لکھی تھی۔ اس نے کہا وہ جو آپ نے بھیجا تھا وہ اللہ کی طرف سے مجھے مل گیا ہے تو میرا قرض وصول ہو گیا ہے، اب میں دوبارہ کیوں آپ سے قرض کیا ہے لوں؟ تو یہ اب اللہ دیکھیں اس آدمی کی نیت تھی دینے کی، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے خرق عادت کے طور پر ایسے اسباب کیا کر دی، مہیا کر دی۔ اس میں سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ، محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی سے قرض لے اور قرض لینے کے بعد اس کی نیت ہو کہ میں نے یار یہ لیا ہے میں واپس کروں گا، جلد از جلد جیسی ہو سکا میں اس کو واپس کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی واپسی کی شکلیں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ نا حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس کی شکل کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، واپسی کی شکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ بس لے لیا، میں نے اس کو اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ اس کو میں نے چونا لگانا تھا لگا دیا، اور بس اس کو میں نے ٹھگنا تھا ٹھگ لیا، اب یہ دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے نہیں، تو پھر وہ ایسے ہی معاملہ رہتا ہے۔ اب ہمارے ہاں آج کل یہی ہے
دینے والا اگلے آدمی کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے دے دیتا ہے، لیکن اب جناب والا وہ جس نے لیا ہوتا ہے وہ آگے آگے ہوتا ہے، اور جس نے آدمی نے قرض وصول کرنا ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے. ایسی یہ نہیں ہونے. اسی وجہ سے کہا کہ یہ تمہاری تحریر لکھی ہوئی ہوگی تو یہ کسی وقت تمہارے لیے بطور ثبوت کے، پروف کے تمہارے یہ کیا ہے کام آئے گی. اب یہ قرض جو ہے جس لکھوانا کس نے، اس کے متعلق بھی ہم نے گزشتہ درس کے اندر یہ بات پڑھ لی ہے کہ وہ آدمی لکھوائے گا جس کے ذمے حق ہے، جس نے پیسے وصول کیے ہیں، جس نے قرض وصول کیا ہے وہ لکھوائے گا، تاکہ اس کی طرف سے یہ ایک اقرار نامہ بھی ہو جائے گا کہ واقعتاً میں نے اس آدمی سے کیا لیا ہے، اتنی رقم لی ہے، تو یہ اب میں نے اس کا ادھار چکانا ہے. اب آج کی جو اس زیر دست آیت مبارکہ میں اگلے ایک اس ضمنی ایک بات بیان کی کہ جس آدمی نے قرض وصول کیا ہے اور اس کے ذمے وہ تحریر لکھوائے، لیکن وہ آدمی ایسا ہے کہ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ، کہ وہ ناقص العقل ہے، اس کے اندر اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا وہ ویسے کیا کہتے ہیں اپنی صحت کے اعتبار سے وہ بیمار ہے، کمزور ہے، بڑھاپے کی عمر میں ہے، یا ایسا آدمی ہے کہ وہ لکھوانے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا. اب استطاعت نہ رکھنا اس وجہ سے آپ حضرات کے علم میں ایک مثال کے طور پر آج کل جو وثیقہ نویس ہوتے ہیں، یا وہاں پر ہم کوئی مثال کے رجسٹری ہی لکھوانے جاتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں اپنا کوئی اور اس قسم کی تحریر ہوتی ہے، تو اس کا آپ نے پیٹرن دیکھا ہوگا، ایک خاص قسم کا ہوتا ہے کہ کھٹونی نمبر، کھاتا نمبر اور فلانا نمبر، جنوب سے اتنا ہے، شمال سے اتنا ہے، فلانی طرف یہ ہے، اور کوئی ایک اس کی جناب والا ایک خاص زبان ہے جس کے اندر وہ ایک دفتری زبان ہے جو لکھے. اب یہ ہر آدمی کو نہیں آتی، نہ مجھے آئے گی، جب بے شک بسا اوقات تو پڑھا لکھا آدمی ہوتا اس کو بھی وہ تحریر اس طریقے سے بنانی نہیں آتی جو ایک قانونی طور پر ایک تحریر لکھی جاتی ہے اور اس کے اندر جو ریکمنڈ کیا جاتا ہے. تو یہ وہی آدمی جانتے ہیں جو اس کام کو لکھنے والے ہوتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر ایسا آدمی کوئی بیچارہ ان پڑھ ہے، نہیں لکھوا سکتا، یا ایسا آدمی ہے بیمار ہے، کمزور ہے، وہ خود نہیں کر سکتا، یا کوئی اور اس طرح، تو فرمایا کہ اب ایسی صورتحال کے اندر، ایسی سچویشن کے اندر کیا کرے، اَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، کہ اس کا جو ولی ہے، اس کا جو سرپرست ہے، اس کا جو اٹارنی ہے، اس کا جو وکیل ہے، اس کا جو مختار ہے، جس کی ذمہ سے وہ جناب اللہ اس تحریر کو درست طریقے سے کیا کر لے، لکھوا لے، اس تحریر کو صحیح طریقے سے کیا کر لے، لکھوا لے. اب اس صورت کے اندر اب آدمی ہے وہ اپنے بیٹے کے ذریعے سے لکھوا سکتا ہے، اگر بیٹا نہیں ہے تو کوئی اور اس کا جو سرپرست ہو، کوئی اس کے معاملات کو دیکھنے والا ہے. بسا اوقات عموماً وکیل ہوتے ہیں کہ جو اس معاملات کو کیا ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے ذریعے سے، کوئی بسا اوقات مختار عام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے وہ کیا ہے اپنی اس تحریر کو لکھوا لے. اب تحریر جو یہ لکھوانے والا وکیل ہے یہ بھی انہی شرائط کے اوپر، جیسے کہ پیچھے آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جو آدمی تحریر لکھنے والا ہو اس کو چاہیے کہ اس کے اندر کوئی بھی رتی برابر بھی کیا ہے ولا یبخس منہ شیئا، کوئی بھی چیز کیا ہے کمی نہ کرے. تو اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، کہ جو اس کا ولی ہے، کوئی بچہ ہے، چھوٹی عمر کا ہے، ناواقف ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، یا کوئی ایسا آدمی جو ناواقف ہے، یا مثال کے طور پر زبان سے اجنبی ہے. ایک آدمی مثال کے طور پر جیسے مثال کے طور پر پاکستان کے اندر مختلف لینگویج بولنے والے ہیں، کوئی پشتو سپیکنگ ہے، کوئی سندھی سپیکنگ ہے، کوئی دوسرا ہے، کوئی تیسرا ہے، ٹھیک ہے. اب تحریر لکھوانی ہے اردو کے اندر، اب پشتو والوں کو اردو نہیں آتی، سندھی والے کو اردو نہیں آتی، یا جو لکھنے والا ہے وہ کوئی اور زبان میں انگریزی کے اندر لکھی جا رہی، لکھنے بولنے والے کو وہ آتی نہیں ہے. تو یہ آدمی جناب والا ولی اس کو کیا کر لے، درست طریقے سے اس بات کو لکھوا دے، عدل کے ساتھ کیا ہے اس بات کو لکھوا دے. اب محترم سامعین اکرام، ایک بات تو یہ دستاویز سے متعلق یہاں تک مکمل ہو چکی. آگے اس دستاویز کے اوپر میں نے کہا تھا دوسری بات جو ہے وہ اس کے اوپر گواہ ہوں،
وہ انشاءاللہ عزیز کل کے اور آگے آنے والے درس کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔